صلہ رحمی. اچھا، صلہ رحمی ایک بڑا مشکل کام ہے. سب سے زیادہ شکایتیں انسان کو اپنے ہی رشتہ داروں سے ہوتی ہیں، اور جب کسی سے شکایت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر صرف وہ حسن سلوک کرتا ہے جو دل کو واقعی کنٹرول کرنا جانتا ہو، اپنے برے خیالات کو اور اپنے اندر کے کسی بھی ناراضگی کو اور بیڈ فیلنگ کو یا اپنے کسی برے تجربے کو. اچھا وہ جانے، کوئی بات خیر ہے، جو کسی نے کیا مجھے تو کرنا ہے نا، میں نے تو کرنا ہے اچھا کام، اپنے لیے کرنا، کسی کے لیے تو نہیں. تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ، اس کا رزق زیادہ، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شخص یہ نہ چاہتا. لیکن پھر کرنا کیا ہے؟ کرنے کا کام ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے، ان کی زیادتیوں کو بلائیں گے. وہ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ، کچھ بھی، آپ ان کے لیے اچھے ہی رہیں. اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے نا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، وہ نہیں ملنا چاہتا، لیکن آپ عید بقرعید پر ملتے رہیں. یہ نہیں کہ روز سر پہ سوار، یعنی صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہر روز کسی گھر پہنچ جائیں، روز کالیں کرنی شروع کر دیں یا ٹیکسٹ کر کر کے تنگ کریں. یہ نہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی ہے کہ جب جس چیز کے وہ ضرورت مند ہیں وہ ضرورت میں ان کے پاس پہنچے، اور جب وہ آئیں یا کوئی مدد مانگے تو جتنے حسب توفیق وہ کر دیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کی آخری وصیت میں سے ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا، ارحامکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار تمہارے رشتہ دار، یعنی رحم کے رشتے توڑنے سے بچو، اور پھر جو کاٹے اس سے جوڑو. یہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ دار کو دینے کا 2 اجر ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہیں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سے بڑی منزل کون سی؟ جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، اور اس سے بھی بڑی کوئی کامیابی ہے کہ انسان وہاں پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. حدیث نمبر 47 ہے، بیوہ مسکین کی خبر گیری کی فضیلت، یعنی رشتہ داروں کے بعد پھر بیوہ مسکین وغیرہ کا خیال رکھنے کا حکم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوگان اور مساکین کا خدمت گار ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ یا رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. الساعی بھاگ دوڑ کرنے والا، ایسے ہی ادھر نہیں بازار کر رہا ہوں، کسی کام کے لیے بھاگ بھاگ کے جانے والا، کمائی کرنے والا، کمائی کر کے محنت مزدوری کر کے بیوہ عورتوں کی ضروریات پوری کرتا ہے. ارملہ ایسی عورت ہوتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا، خواہ اس نے شادی کی اور شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا نہیں کی، کوئی بھی ایسی عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں اور اس کا کوئی شوہر نہیں، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ عورت جس کا شوہر اس سے علیحدگی اختیار کر لے. کئی وجوہات ہو سکتی ہے طلاق کی بنا پر، یا ویسی سپریشن، یا یہ کہ شادی ظاہر ہی نہیں کی اس نے، یا پھر دوسری شادی کر لی تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دی، یا پھر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہ بس گیا اور واپس ہی نہیں آئے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے شوہر کے الگ ہونے کی. ملا علی القاری کہتے ہیں کہ یہ ایک باریک ماخذ ہے، اور دولت مند عورت کو ارملہ کے عموم سے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ کوئی عورت شادی نہیں ہوئی ہے، الگ رہ رہی ہے، کسی بھی وجہ سے اکیلی رہ رہی ہے، تنہا ہے، لیکن اس کو سورس آف انکم ہے، مثلا وہ جاب کرتی، مثلا اس کا وراثت میں اس کو بہت کچھ ملا ہوا، مثلا اس کی کوئی بلڈنگ یا اس کی پراپرٹی ہے جہاں سے اس کو کچھ آمدنی آتی ہے، تو وہ ارملہ میں سے نکال دی جائے. ارملہ میں ضرورت مند عورتیں مراد.
تو اگرچہ ظاہری لفظ کے مطابق اس میں غریب اور امیر دونوں عورتیں آ جاتی ہیں، لیکن اس میں مراد غریب عورت ہوتی ہے جو اپنا فرض پورا نہ کر سکے اور اس میں شوہر بھی ہے. چاہے یہ باپ ہو جو طلاق یافتہ بیٹی کو پال رہا ہے، یا کوئی اور رشتے دار ماموں ہے، چچا ہے، کوئی بھی، کیونکہ بعض اوقات اپنے پیرنٹس نہیں ہوتے، یا خاندان کی کوئی ایسی عورت ہوتی یا خاندان کے باہر بھی بیوہ مسکین عورتیں ہوتی ہیں، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. یعنی جو شخص بیوہ عورت کے معاملات کو انجام دیتا ہے، اس کے حال کی اصلاح کرتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، اس کی شادی کا انتظام کر دیتا ہے، اس کے اور کئی مسائل کو حل کرتا ہے، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح اجر پاتا ہے. کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، جان لگاتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. تو یہ شخص بھی یہ ساری کوالٹیز رکھتا ہے. تو یہ قائم اللہ ہے سائم النہار کی طرح. اس کا کیا مطلب ہے کہ رات کا قیام بھی نفس کے خلاف ہی جا کر انسان کر سکتا ہے، اور دن کا روزہ بھی وہی رکھ سکتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول رکھتا ہے. تو ہمارا دین، ہمارا معاشرہ عورت کے اس حق کو بھی اجاگر کر رہا ہے جس کا کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں، کسی حیثیت میں تو اس کے حقوق ہیں، ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، لیکن یہاں جو ایک لاچار بے سہارا لاوارث عورت ہے اس کو پورے معاشرے میں تلقین کر رہا ہے کہ اس کا خیال کرو، تو پھر وہ عورت کہاں پریشان ہوگی. عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، لایانی گفتگو سے بچتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے، بیواؤں مسکینوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں جانے میں کوئی تکبر محسوس نہیں کرتے. کیا تین چیزوں میں؟ ذکر کی کثرت، نماز لمبی، اور بیوہ مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت کرنا. حضرت عمر کی بیوہ عورتوں کے بارے میں فکر کی. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی. راوی کہتے ہیں کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا ہی دن آیا تھا کہ عمر زخمی کر دی شہید ہو گئے. پھر اسی طرح عمومی طور پر بھی ہمیں مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے ہمارے دل نرم ہونے چاہیے، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کھجوروں کا پھل توڑنے اور فصلوں کی کٹائی سے منع کیا ہے. جاہر محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے یہ مساکین کی وجہ سے کہ کوئی چپکے چپکے رات کو سب کچھ کاٹ کے نہ لے جائے کہ مسکینوں کو کچھ بھی نہ دینا پڑے. یعنی کہ سورۃ القلم میں جن باغ والوں کا جو قصہ ہے اس میں ایک مالدار شخص جو بہت ہو گیا تو اس کی اولاد نے مرنے کے بعد باغ کی کٹائی کے وقت آپس میں کچھ پلاننگ کی کہ ہم چپکے چپکے رات کو جا کے فصل کاٹ لائیں گے تاکہ کوئی مسکین ہم سے کچھ نہ مانگے. تو صرف اس خیال، صرف اس پلاننگ پر ہی ان کا باغ بن گیا تھا. ابھی انہوں نے فصل نہیں کاٹی تھی، کچھ اور نہیں کیا، صرف سوچ رہے تھے. تو ایسا کوئی کام نہیں سوچنا چاہیے کہ جس سے آپ کہیں کہ ہم اس کو مسکین نہ ہم سے کچھ مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ جان ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیتے ہیں.